نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، میں آپ کے سامنے آج ماہ رمضان کے مسائل اور روزے کے مسائل چند آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آپ سے یہی گزارش ہے کہ شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور دوسروں کو عام کریں، دوست و احباب کو اور رشتہ داروں کو، کیونکہ ماہ رمضان کے اور روزے کے مسائل سے لوگ واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے روزے میں غلطیاں کر دیتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود بھی روزہ ان کا مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چند مسائل کو آپ سن لیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ نیچے سوال بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر اور جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا گناہ کبیر کا مرتکب۔ روزہ اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے جو چھپی ہوئی عبادت ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا، اگر وہ چاہتا تو وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بندہ اللہ کی بھروسے کی بنیاد پر بھوکا پیاسا رہتا ہے، تاکہ وہ جانتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے میں روزہ رکھا ہوں۔ ایسی کوئی غلطیاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال روزہ ہی ایک ایسا تصور ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بٹھاتا ہے۔ ہم بند کمرے میں رہ کر کے چند گھونٹ پانی نہیں پی سکتے، چند قطرے پانی پی نہیں سکتے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ہمیں روزہ دلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کے مسائل کو بھی جانیں، کیونکہ فضائل بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ روزے کے مسائل کو سیکھنا ہم پر ایسے ہی ضروری ہے جس طرح سے روزہ رکھنا ضروری ہے، تو روزے کے مسائل سیکھنا بھی ہمیں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سن لیجئے کہ سحری اور افطار۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ہمیشہ حق پر رہے گی جب تک کہ وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرے گی۔ سحری دیری سے مراد یہ نہیں کہ آپ اذان ہوتے رہے، ٹائم نکلتا رہا، آرام سے کھاتے رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور افطار میں جلدی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے آپ افطار کر لیں، نہیں، بلکہ سحری کے تھوڑا جلدی اٹھ جائیں اور آپ سحری کر لیجئیں، اور جبکہ وقت لگنے کو، جبکہ جیسے کہ ہمارے آج کل کارڈ وغیرہ بانٹتے ہیں، تو اپنے اپنے شہر کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے حساب سے احتیاطاً 2-3-4 منٹ وہ آگے پیچھے اس لیے کرتے کہ احتیاطاً وقت ڈال کر کے وہ ٹائپ کر دیتے ہیں، وہ اچھا طریقہ ہے۔ اور تو اس پر آپ غور کرتے ہوئے 5 منٹ پہلے آپ سحری سے فارغ ہو جائیں، اور سحری آپ ضرور کر لیا کریں، اس لیے کہ سحری ایک عظیم نعمت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں دل نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، اور صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ تو بغیر سحری کے روزہ رکھنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ یہ تو نامحرومی کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سحری میں برکت کو پوشیدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سحری میں برکت کو رکھا ہے، تو اس لیے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سحری کریں۔ سحری کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ خوب ڈٹ کر کے کھائیں پیئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ کو دل نہیں کرتا تو آپ ایک سیب کھا لیجئے، یا تو ایک کیلا کھا لیجئے، یا ایک کھجور کھا لیجئے، یا کچھ حصہ دودھ پی لیجئے، یا تو کچھ نہیں کھا سکتے پی سکتے، کم از کم پانی تو پی لیجئے۔
تاکہ سحری کا ثواب آپ کو حاصل ہو سکے، تو سحری ضرور کر لیا کریں۔ اور سحری میں کچھ مسائل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ابھی سمجھیے کہ سحری میں آپ ناپاک ہو گئے، نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا کیا، یا پھر اپنی اہلیہ سے قربت حاصل کر چکے تھے اور آپ ناپاک ہو چکے تھے، تو آپ کو جو اتنا وقت ہے کہ آپ سحری کرنے کے بعد بھی جو آپ غسل کر سکتے ہیں، یا پھر غسل کرنے کے بعد آپ سحری کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، تب تو آپ پہلے غسل کر لیجئے، اس کے بعد آپ سحری کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر میں غسل کرتا ہوں تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا، تو آپ جو ہے پہلے کلی کر لیں، غرارہ کر لیں، منہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، اس کے بعد آپ سحری کھائیں۔ سحری کھانے کے بعد جو ہے فجر کی نماز سے پہلے قبل جو ہے آپ غسل کر لیجئے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور افطار کے وقت، افطار کا مطلب یہ نہیں کہ آج کل ہمارے افطار میں جو ہے آج کل ایک طریقہ بن پڑا ہے کہ افطار پارٹیاں ایک نمائش کے طور پر ہم لوگ کرتے ہیں، لہٰذا اپنے دوست و احباب کو افطار کرانا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کو نمائش کے طور پر نہیں۔ جیسے کہ پلیٹ میں جو ہے ڈھیر سارے سامان رہتے ہیں، ڈھیر سارے میوے اور ڈھیر سارے سموسہ ہے، پکوڑے ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ ہے، بریانی ہے اسی میں، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند کھجور کھا کر کے پانی پی لیجئے اور نماز کا اہتمام کیجئے۔ نماز جب پڑھ چکے تو آپ کھا لیجئے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کی ہر چیز جو آپ کے لیے کھانا پینا حلال ہو گیا، جو حلال چیزیں کھانا پینا آپ کے لیے حلال ہے، آپ کھا لیجئے۔ تو پہلے کم از کم جلدی سے مراد یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد جو ہے آپ فوراً پانی پینے کے بعد نماز کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کھا رہے پی رہے آدھا گھنٹہ اسی میں چل رہا ہے، تو بعد میں جا کر کہ آرام کے ساتھ آپ مغرب کی نماز پڑھیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو بہتر ہے کہ جلد سے جلد آپ افطار کرنے کے بعد جو ہے آپ نماز مغرب کا اہتمام کریں۔ اور اس میں یہ ہے کہ سحری نیت، سحری میں جو دل سے ارادہ کرنا، یہی تو آپ کی نیت ہے۔ رات میں نیت کر لیا آپ نے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، یا پورے مہینے کا بھی آپ نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا، تو رات میں آپ نے نیت کر لی کل روزہ رکھنا ہے، تو وہی تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے، تو آپ کو زبان سے پھر سے کہنا ضروری نہیں ہے، مگر کہہ لینا مستحب ہے، ثواب ہے۔ اسی طرح سے افطار میں، تو افطار میں آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھجور کھا لے، پانی پی لے، تو یہ افطار ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ایک دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ جو دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں ثواب کی نیت سے، مستحب ہے، مگر اس میں لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ افطار کے بعد پڑھیں یا افطار کے پہلے پڑھیں، تو اس میں بھی لوگ جو ہے کنفیوز رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، پڑھنا بھی جو ہے یہ ضروری کوئی چیز نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ افطار کر سکتے ہیں، مگر بہتر و مناسب یہی ہے کہ آپ کھجور کھا چکے، پانی پی چکے، اس کے بعد آپ اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا آپ کیجئے، کیونکہ افطرت سے مراد یہ ہے کہ میں نے افطار کیا۔ اے اللہ، میں تیرے ہی نام پر روزہ رکھا، اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، میں تجھی پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور میں تجھی پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق میں میں نے افطار کیا۔ تو یہ مستحب طریقہ ہے۔ آپ جو ہے چاہے تو آپ افطار کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا سحری اور افطار کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اب آئیے، روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ آپ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ روزہ کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، روزہ ٹوٹتا کن باتوں سے نہیں، یہ آپ سماعت کیجئے، غور سے سنیے اس بات کو، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں
فٹ ہو جائیں، یہ باتیں بیٹھ جائیں، اور کہیں ایسا نہیں کہ سمجھنے میں کچھ غلطیاں ہو جائیں تو آپ جو ہے ادھر کے ادھر سمجھ لیں۔ اس لیے آپ اس چیز کو آپ غور سے سنیں۔ بھول کر کھایا پیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، یعنی کھا رہا تھا یا کچھ پی رہا تھا، اس سے روزہ، خود کا روزہ رکھنا اسے یاد نہیں تھا، جتنا کھا لیا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ پیٹ بھر کر کے پیا ہو یا کھایا ہو، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ اسے روزہ دار ہونا یاد نہ تھا۔ اگر روزہ رہنا یاد تھا مگر پھر بھی جو ہے اس نے جان بوجھ کر کے کھایا پیا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کفارہ سے مراد یہ ہے کہ اسے 60 روزے لگاتار کنٹینیو رکھنی ہوں گی۔ اگر 60 روزے رکھتے رکھتے ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو جو ہے اس کا وہ تمام چیزیں، تمام جتنے روزے رکھتے سب رد کے کر دیے جائیں گے، اور وہ روزے بیکار ہو گئے۔ پھر سے اس کو جو ہے نئے سے اس کے جو ہے کوانٹٹی کو جو آپ شروع کر سکتے ہیں فرسٹ روزے سے 60 روزے، یعنی 60 روزے لگاتار رکھیں۔ لگاتار روزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ نہ پائے، کنٹینیو جو ہے آپ 60 روزے رکھیں لگاتار۔ تو یا تو پھر 60 مسکین کو 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، 60 مسکین کو، غریبوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائیں، تو باندی کو یا غلام کو آزاد کر دیں۔ یہ تو پہلے، آج تو اس کا باندی اور غلام کا زمانہ نہیں رہا، اس لیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو 60 روزے رکھیں یا پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس سے ہمیں 60 روزے رکھنے کی ضرورت پڑ جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کا احترام کریں اور روزے کو پورا کریں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ تو یہ چیز ہو گئی کھانے پینے کے تعلق سے۔ اسی طرح سے مکھی یا دھواں یا دھول حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے کہ آپ راستے میں چل رہے ہیں یا لوگ جو ہے گاڑیاں چلاتے ہیں تو دھول وغیرہ ان کے ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے آ کر اندر چلے جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا بہت سارے لوگ جو ہے آٹے کا کام کرتے ہیں، آٹا وغیرہ بنانے کا کام کرتے ہیں، تو ان کا آٹا بھی جو ہے احتیاط کریں کہ اس میں کوئی چیز جو ہے ماسک ڈال کر کے، کوئی کپڑا ڈال کر کے اس چیز کو آپ بچا جا سکے، کر سکتے ہیں، مگر دھول یا دھواں اس طرح سے حلق میں پہنچ گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیل لگانے سے اور سرما لگانے سے، عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر میں تیل لگانے سے یا بدن میں کوئی حصے تیل لگانے سے، یا پھر آپ سر میں درد ہے کوئی بام لگا دیے، وکس لگا دیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے عطر لگا دیے، آنکھوں میں سرما لگا دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا، حلق تک پہنچ گیا مگر اس کا خون کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی دانت سے خون نکلتا ہے اور اس کا جو خون کا جو ٹیسٹ، جو مزہ جو ہے حلق میں محسوس ہو گیا تو آپ اس کو جو اندر لے لیا، اس کا مزہ، خون کا جو مزہ ہے، اس کا جو ٹیسٹ جو ہے حلق میں اگر پتہ چل گیا، محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اگر بھولی سے بھی اگر سمجھو آپ روزہ یاد تھا مگر آپ کا اندر جا رہا ہے تب بھی اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ناک میں سردی جمی تھی، اسے کھینچ لیا اور اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ جس طرح کہ اندر ناک میں جو سردی جمتی ہے، لوگ جو ہے اندر اس کو کھینچتے رہتے ہیں، تو اس ذریعے سے اس کا اندر کا جو سردی جو ہے کسی طرح سے وہ اندر چلے گئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے بغل کے بال زیر ناپ نکالنے سے یا ناخن تراشنے سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناخن تراشنے سے یا مونچھوں کو پست کرنے سے، داڑھی کا خط بنانے سے، سر کے بال نکالنے سے، زیر ناپ بغل کے بال بھی نکالنے سے جو ہے
روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس میں روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل جو ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل جو ہے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ روزے کی حالت میں آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاطاً یہ چاہیے کہ کلی اور غرارہ وضو کے وقت بھی اور غسل کے وقت بھی جو ہے آپ یہ احتیاط کریں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ چڑھائیں، جس طرح کہ اگر پانی ناک سے چڑھ کر جو دماغ تک چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی کلی کرتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی سے کلی کرے، منہ بھر پانی لینے سے ممکن ہے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے، اور غرارہ کرنے سے بھی جو ہے پانی نیچے اتر سکتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں غرارہ نہ کریں، حلق تک پانی نہ چڑھائیں۔ پیٹ میں جانے سے اور کھوپڑی میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی چیز۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے، نائٹ فال جس کو کہتے ہیں، اگر احتلام ہو جائے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کر کے آپ روزے کو آپ قائم رکھ سکتے ہیں، روزے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے جو تھوک ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، کہ تھوک جو ہے وہ اپنا جو خود کا تھوک جو لعاب جو ہے وہ باہر پھینکتے رہتے ہیں، تھوکتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں چاہیے، یہ کرنا نہیں چاہیے، بلکہ تھوک یہ اپنا ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہمیشہ کا جو طریقہ ہوتا ہے اندر باہر ہم لوگ کرتے رہتے ہیں تھوک، اپنے ہی تھوک کو، تو اس طرح سے جو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ تھوک کو پوری طرح سے جمع کر لیا اور اندر لے لیا، نکل گیا، تو یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی بندہ بائک چلا رہا ہے اور بارش کا پانی آ رہا ہے، منہ کھلا رکھا ہے اس لیے کہ پانی اندر چلا جائے، تو پانی حلق میں چلا گیا تو پانی نکل گیا، روزہ دار ہونا یاد بھی ہے اسے، اور اندر چلا گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی بندہ کوئی خود تو سگریٹ نہیں پی رہا ہے، مگر بازو والا بیڑی یا سگریٹ پی رہا ہے، اس سے دھواں نکل رہا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ وہاں کھڑا ہو گیا کہ تاکہ اس کا ذائقہ لے سکے، تو یہ اس سے بھی روزہ، اگر وہ حلق میں دھواں چلا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جان بوجھ کر کے اس نے لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بھی عمل بہتر نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات مگر یہ مسئلہ ہے، بیان کرنا بہتر ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پہنچا دی، اور اب سنیے روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے اب تک سنا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر آپ اب یہ سنیے کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ حقہ، بیڑی، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزے دار ہونا یاد ہو تب جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں آپ نے سگریٹ یا بیڑی وغیرہ یا پھر تمباکو یا پان کھائے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹے گا، مگر اس کے کفارہ بھی اس پر لازم آئے گا، کیونکہ دھواں تو اندر پیٹ میں جاتا ہے جان بوجھ کر کے، اور پان کھانے سے بھی اس کے جو ذرات رہتے ہیں، اس کے جو اجزائیں رہتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے حلق میں بھی اس کے چلے جاتی ہے، اس طرح سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس چیز سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اس طرح سے منہ میں کوئی رنگین دھاگا، کوئی رنگ والا دھاگا منہ میں رکھا اور اس کی رنگت سے منہ پورا بھر گیا، تو اسے نگل گیا، اسے اپنا ہی تھوک کو نگل گیا، لیکن اس میں کلر مکس ہو گیا تھا، دھاگے کا کلر مکس ہو گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی کسی کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور اس کے جو قطرے آنکھوں سے گرتے ہوئے منہ میں چلا جائے، اور منہ میں ایسا چلا جائے آنسوؤں کے قطرے کہ منہ پورا جو نمکین ہو جائے، اس صورت میں بھی اگر وہ پانی کو نگل لیا اس نے، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح سے قید کا مسئلہ ہے، الٹی جو منہ بھر کے جو الٹی بلا قصد جو بغیر کنٹرول کی جو الٹی نکلتی ہے،
اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی بغیر کنٹرول کے جو نکلتی ہے الٹی، جس میں کھانا دانا پانی سب نکلتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اور تھوڑی سی بلغم نکلا یا کڑواہٹ کا پانی آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور ایک بات ہے کہ جب زخم ہو جائے، کوئی گر گیا اور گرنے کے بعد اسے چوٹ آئی، خون نکلا، اس صورت میں بھی چاہے جہاں پر بھی خون نکلے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ روزے کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے. تو جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنا گناہ تو ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ کفارہ بھی لازم ہے. جو میں نے جن باتوں کا ذکر ابھی کیا، اگر جان بوجھ کر کے کیا تو روزہ بھی ایک قضا ایک ادا کرنے کی قضا جو ہے رکھنی ہوگی. اس کے بعد جو ہے کفارہ بھی اس پر لازم ہے. اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے وہ بتا رہا ہوں کہ شرعی عذر، کون سے شرعی عذر ہے جس کے بنیاد پر روزہ نہیں رکھنے کی اجازت ہے. روزہ نہ رکھنے کی اجازت کن صورتوں میں ہے، کیا شرعی عذر ہے، شریعت نے کون سی چیز بتائی ہے جس کے بنیاد پر بندے کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. ذرا آپ سماعت فرمائیں. سفر، یعنی ٹریولنگ میں آپ اتنا دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ سفر آپ کے لیے دشواری ہوگی، تب تو آپ روزہ چھوڑ کر کے سفر کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. مگر سفر پہلے کی طرح نہیں رہا. ابھی تو آرام سے ابھی ٹرین کے ذریعے سے، فلائٹ کے ذریعے سے، گاڑی کے ذریعے سے بندہ سفر کر سکتا ہے. سفر سے مراد یہ ہے کہ 92.5 92 کلومیٹر جو ہے فاصلے پر کوئی سواری آج کی تاریخ میں کوئی جاتا ہے تو مسافر کہلاتا ہے. تو اسے اگر بیمار ہے یا اس کا مرض بڑھ جائے گا، سفر کے دوران روزہ رکھے گا، تب تو وہ روزہ نہ رکھنے کی اسے اجازت ہے. تو وہ قضا جب وہ سفر سے واپس ہوگا تب قضا رکھ لیں. مگر آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، ٹریولنگ کر سکتا ہے، تب تو اسے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھ کر ہی جو ہے وہ سفر کریں. اسی طرح سے حمل والی خواتین، جو حمل والی خواتین ہیں، جو پریگننٹ لیڈیز ہے، انہیں چاہیے کہ اگر روزہ رکھ سکتی ہیں، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو آپ روزہ رکھ لیں، ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ رمضان کے برکتیں آپ کے ہونے والے بچے پر بھی اس کا اثر پڑے گا، رمضان کا اثر. تو یا تو پھر تکلیف ہے، شدت ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کسی اچھے ڈاکٹر نے یا حکیم نے روزہ نہ رکھنے کی صلاح دی ہے، تو آپ روزے کو قضا کر لیں، روزہ نہ رکھیں. جب آپ ڈیلیوری ہو جائے گی اور ہونے کے بعد جو بچے کی ولادت جب ہو جائے گی، تب آپ پاک و صاف ہو جائیں گے. آپ جب چاہیں آپ روزے کو جو ہے قضا رکھ سکتے ہیں، مگر آپ پر بھی روزے کو قضا کو ادا کرنا آپ پر یہ ضروری ہے، فرض ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اسی طرح سے دودھ پلانے والی خواتین، بچے کو دودھ کم محسوس ہو رہا ہے یا دودھ پلانے سے، روزہ رکھنے سے دودھ میں کمی ہوگی، بچے کو دودھ میسر نہیں آئے گا، تو اس صورت میں بھی جو ہے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو بقیہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں. آپ اس روزے کو قضا کو جو ادا کر لیں بعد میں. اس طرح سے بیماری سے مراد ایسی بیماری کہ روزہ رکھے گا تو یا تو پھر مر جائے گا یا تو پھر مرض اور بیماری اور بڑھ جائے گی. تو اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھ کر کے آپ روزے کو قضا کر لیں اور جب صحتیاب ہو جائیں تو روزہ رکھ لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے شوگر ہے، مجھے شوگر ہے اور طرح طرح کے ڈیابٹس ہے اور گیس کا پرابلم ہے، سر درد کا پرابلم ہے،
ہلکے سے بیماریوں کا عذر پیش کر کے مسئلہ اپنی جانب کر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں روزہ نہ رکھوں۔ تو دیکھیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے۔ کسی عالم سے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو شریعت کی روشنی میں جو بات ہوگی وہ عالم صاحب جو بیان کر دیں گے، مفتی صاحب بیان کر دیں گے، مگر حقیقتاً جو دل پر حقیقتاً جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت، بیماری کی حالت میں بھی روزہ رکھیں۔ اگر بیماری اس قدر بڑی بھی نہیں ہے کہ روزہ رکھتا ہوں تو بیماری اور بڑھ جائے گی، خوف نہیں ہے، تو آپ ضرور روزہ رکھ لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ بڑھاپا، یعنی اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت اس میں باقی نہیں رہی، جسے شریعت نے شیخ فانی کہا ہے۔ شیخ فانی اس کو کہتے ہیں جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اتنا بیمار ہے کہ بیماری ختم نہیں ہوگی، اور بڑھاپا میں بھی اتنی طاقت نہیں آئے گی کہ میں اور روزہ رکھ سکوں، اتنا پوری طرح سے کمزور ہو چکا ہے، آخری سٹیج پر ہے، یا بڑھاپا اتنا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس پر یہ ضروری ہے کہ روزہ نہ رکھیں، اور روزہ نہ رکھنے کی بنیاد پر جو ہے وہ فدیہ دیں۔ فدیہ سے مراد وہ ایک صدقہ فطر ادا کریں، جس کی قیمت جو ہے 2 کلو 47 گرام 2 kg 47 گرام گیہوں آپ جو ہے تقسیم کر دیں، یا پھر اس کا مال جو ہے، اس کے اتنے پیسے کسی غریب اور مسکین کو دے دیں۔ تو یہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یا پھر ایسا ہے کہ اور ایک مسئلہ ہے کہ حیض و نفاس، حیض والی عورتیں، جب عورتیں نفاس کی حالت میں، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس نکلتا ہے تو اس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور حیض والی عورتیں، روزے کی حالت میں حیض آ گیا تو اسی صورت میں اس کو روزہ ٹوٹ گیا، اگر چاہے تو وہ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، مگر چھپ کر کے لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہوئے کہ میں روزہ نہیں، میرا ٹوٹ گیا ہے، تو یہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ اندر کمرے میں بیٹھ کر کے کھائے پئیں حیض والی عورتیں، تو لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ روزہ نہیں رکھے۔ ورنہ آپ روزہ نہیں رکھے تو بازو والے گھروں میں جا کر کے بچے ہی بول سکتے ہیں کہ نہیں، ہمارے امی نے آج روزہ نہیں رکھا ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے لوگوں میں غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنا اس چیز کو چھپائیں اور ایسا احساس دلائیں کہ میں بھی روزہ رکھتی ہوں۔ اور جتنے روزے قضا ہیں، جتنے روزے چھوٹے ہیں، اس حیض کی حالت میں نماز تو اسے معاف ہے، نماز کو وہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کو پھر سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جتنے چھوٹے ہیں۔ مگر حیض کی حالت میں جتنے روزے چھوٹے ہیں، فرض روزے جو چھوٹے ہیں ماہ رمضان کے، اسے رکھنا فرض ہے، اسے رکھنا فرض و واجب ہے۔ آئندہ رمضان سے پہلے روزے کو آپ رکھ لیں اور روزے کو اپنے پورا مکمل کر لیں۔ یہ چند معروضات تھے آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل کو سیکھنے میں، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔